السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ اموات کے تسلسل کا سلسلہ جو ہے وہ بھی آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان بھر کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں، ویسے بھی اس بات کی ہدایت کر رہے ہیں کہ آپ ملنے جلنے سے گریز کریں، احتیاط کریں۔ کچھ حقیقتیں ہیں اور کچھ پرسیپشن ہیں۔ حقائق یہ ہیں کہ پاکستان میں اب یہ مرض جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے نتیجے میں پہلے جس طریقے سے اموات ہو رہی تھی وہ تعداد جو ہے وہ اب بڑھ رہی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں اب جو لوکل ٹرانسفارمیشن ہے اس وائرس کی وہ بڑھ رہی ہے۔ پہلے یقیناً اس کی تعداد جو تھی وہ اس نوعیت کے اعتبار سے تھی کہ جو لوگ باہر سے آئے تھے ظاہر ہے ان کے پھیلاؤ کا سبب بنے تھے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا جس طریقے سے حکومت سوچ رہی ہے یا جس طرز کا عندیہ دیا جا رہا ہے اور جس تذبذب کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ کوئی مقصد رکھتا ہے۔ دوسری طرف ایک بات اور ہے کہ جی آپ کوارنٹین میں چلے جائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہت سے ہمارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کوارنٹین میں جانے کا مطلب کیا ہے، وہاں جا کے کیا کرنا ہے، کیا کوئی میڈیکیشن ہو رہی ہے، کیا کوئی اور طریقہ کار جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک خوف ہے جو لوگوں کے ذہنوں کے اوپر قائم ہے، اور اس حوالے سے وہ رپورٹ کرنے سے بھی کتراتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے بھاگنے کی خبریں جو ہیں وہ بھی آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ واشنگٹن پوسٹ جو ہے اس نے ایک بڑی تحقیقاتی سٹوری جو ہے وہ دی ہے، اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے، اور یہ بات اس کے اندر ہے کہ وہاں پہ یہ تحقیقات ہو رہی ہیں کہ کرونا وائرس کے نتیجے میں جو لوگ ٹھیک بھی ہوئے وہ بعد ازاں جو ہے وہ پیرالسس کا شکار ہوئے، اور یہ جو وائرس ہے یہ اگر جسم میں راستہ نہیں ملا تو دماغ کو چڑھا، اور وہاں پہ کلسٹرز جو ہیں وہ اس تحقیق کے دوران جو ہیں وہ دکھائی دی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا شکار ہوئے، اور پھر یہ بھی سامنے آیا کہ وہ نہ صرف شکار ہوئے بلکہ ٹھیک تو ہوئے لیکن اپنے ہاتھوں سے یا پاؤں کی معذوری کا جو ہے وہ بھی شکار ہوئے۔ یہ ایک بڑی خوفناک صورتحال ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت سی چیزوں پر بات ہو رہی ہے، بہت سی چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ اس حوالے سے دو آراء پائی جاتی ہیں، اور ظاہر ہے ان دو آراء کے درمیان اپنے اپنے دلائل، اپنے اپنے منطق ہیں، اور ایک بحث جو ہے وہ جاری ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے عمومی حالات کے اندر ہمیں جو ہے اس سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور پھر کیا طریقہ کار اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ جس مشکل میں ہم اس وقت گرفتار ہیں اس سے ہم نکلنے کی طرف جا سکیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ براہ راست وابستہ ہے اس سے، اور اس کی دیگر گوں حالت تو پہلے ہی تھی، اب دکھائی یہ دے رہا ہے کہ کہیں وہ ICU میں نہ چلی جائے۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وجاہت بنگش صاحب، ENT اسپیشلسٹ ہیں، سابق ڈین ہیں پیمس کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ، جناح ہسپتال پہ ہم ان کو بڑا سراہتے ہیں، یہ بڑی ہمیشہ فرنٹ لائن پر ہوتی ہیں اور ان کی بہت خدمات ہیں، اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کو اور آپ کے حوالے سے اس ساری فیٹرنیٹی کو جو ہے ہم ضرور سلام اور ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، صدر ہیں پاکستان گرین ٹاسک فورس کے۔ ڈاکٹر صاحب کا بھی بہت کام ہے اور بہت زیادہ ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ آپ سے ذرا شروع کرنا چاہ رہے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ جو ہم حقیقت کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان میں ہلاکتیں جو ہیں وہ اب تسلسل کے ساتھ ہونا شروع ہو گئی ہیں اس وائرس کے نتیجے میں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے ٹیسٹ کرنے کی، اس کا یہ نتیجہ ہے، یا یہ کہ اب ہم اس سٹیج پر جا رہے ہیں جس کے خطرے کے حوالے سے خبردار کیا جاتا رہا ہے؟
جی السلام علیکم، اور آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے لائن پہ لینے کے لیے۔ ایک تو بات بالکل درست ہے کہ ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو ہے پاکستان میں بہت بڑھ گئی ہے اور پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس لیے اب جتنے ہم ٹیسٹ کریں گے اتنے ہی زیادہ ہمیں کیسز کا پتہ چلتا چلا جائے گا، اور جیسے یہ ہوگا تو آبویسلی ہمیں تب یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ کتنے سارے لوگ اس سے ان کی اموات واقع ہو رہی ہیں۔ تو جتنے ٹیسٹ ہوں گے، اب WHO کا کہنا یہی ہے کہ آپ ٹریک کریں، ٹریس کریں اور ٹیسٹ کریں، اور اس کے بعد آپ ان کو کوارنٹین کریں لوگوں کو۔ اب میں اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ تمام لوگ جن کی قوت مدافعت کم ہو، وہ لوگ جو بیمار ہوں پہلے سے، یا وہ لوگ جن کو کوئی کوموربڈ ہوں جیسے ڈائبیٹک ہوں، جن کو لیور ڈیزیزز ہوں، جن کو کوئی کینسر ہو یا کوئی اور مرض ہو، ان سب کو بہت کیئرفل لینا چاہیے۔ خاص عمر سے بڑے لوگوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو آئسولیٹ کریں اپنے گھروں میں بھی، تاکہ وہ بیماری نہ جو باہر جانے والے ہیں وہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئیں، تاکہ وہ اپنے کمروں تک محدود رہیں۔ اسی طرح ہم ان کو بچا کے رکھ سکتے ہیں، ورنہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے ان کو بچانے کا۔ اور گورنمنٹ بار بار جو یہ کہہ رہی ہے سیلف آئسولیشن یا سیلف کوارنٹین میں جائیں، اس میں بہت وزن ہے اس بات میں، اور یہی کچھ طریقے ہیں جو پریونشن ہم کر سکیں گے تو ہم بچ سکیں گے، ورنہ پھر ایک سلسلہ یہ چلتا ہی چلا جائے گا، اور خدا کو علم، کسی کو بھی یہ معلوم نہیں کہ یہ وائرس کب ختم ہوگا ہمارے ملک سے، اس دنیا سے کب چلا جائے گا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، بس سائنٹیفک طریقے میں ہیں۔ سیمی جمالی صاحبہ آتا ہوں۔ ڈاکٹر وجاہت صاحب، آپ ENT اسپیشلسٹ ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ مرض جو ہے نوز اور تھروٹ بنیادی اٹیک والی یہ جگہ ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ اگر اس کو لوگوں کی آسانی کے لیے ایکسپلین کر سکیں کہ کیا ہوتا ہے اور پھر کیا کیا جانا چاہیے۔ شکریہ آپ کا مجھے اس اپنے پروگرام میں لانے کا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ENT سرجن جو ہیں وہ فور فرنٹ پہ ہیں، اور سب سے پہلے بیماری کا جو ڈائگنوز ہے وہی کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ متاثر بھی وہ ہوتے ہیں۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہمارے کولیگ تھے پشاور کے، حالیہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ڈاکٹر جاوید نام تھا ان کا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو جراثیم ہیں یہ اتنے چھوٹے ہیں کہ یہ سوائے الیکٹران مائکروسکوپ کے آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن ان کے متعلق یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا یہ ڈیڈ ہیں، لائف ہیں، یا درمیانی کوئی راستے میں رہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان جراثیموں کے اندر ایک کوڈ ہوتا ہے، وہ ایک خاص بیماری کو لے کے اندر جاتا ہے۔ جب یہ ناک کے اور جھلیوں کے ساتھ یا پھر گلے کی جھلیوں کے ساتھ جب یہ ٹکراتے ہیں تو پھر یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ یہ پھر انفلیمیشن پیدا کرتے ہیں۔ انفلیمیشن ایک عام فہم اردو زبان میں مطلب سمجھ لیں کہ وہاں پہ ایک سوجن سی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس میں کافی پانی میں کافی مقدار میں بڑھ جاتا ہے، اور پھر یہ اپنے اس ماحول کو بڑھاتا جاتا ہے، اور اسی ماحول میں یہ پھر اپنے آپ کو سروائیو بھی کرتا ہے، اس میں زندہ رہتا ہے۔ تو ایسا ایسا پھر آگے آپ دیکھتے جائیں کہ بخار شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر جسم کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، اور اس سے بخار ہوتا ہے، اور بخار ہونے کے بعد پھر اس کے بعد گلا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، بعض وقت تھوڑا بہت زکام بھی ہوتا ہے اس میں، اور پھر آخری اسٹیج میں پھر اس میں سانس کی تکلیف بھی شروع ہو جاتی ہے، جب یہ جراثیم نیچے سانس کی اور پھیپھڑوں کی نالی میں چلا جاتا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب آتا ہوں اب اس میں۔ ڈاکٹر جمال ناصر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کوڈڈ وہ ہے وائرس ہے، مطلب کیا اس سے کیا مراد ہے، آپ کیا لیتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات ہے کوڈڈ ہے یا نہیں، یہ تو ایک بہت ایک علیحدہ ڈیفرنٹ ہو گیا، کیونکہ کہتا ہے کہ یہ بنا دیا گیا، کہ یہ کر دیا گیا وائرس۔ جیسے ابھی سر وجاہت بنگش نے کہا کہ یہی ابھی طے نہیں ہو پا رہا کہ یہ ایک بیچ کی سٹیج ہے، لائیو اور ڈیڈ ہے۔ لیکن میں تھوڑی گفتگو اس حوالے سے، جیسے ہماری ڈاکٹر سیمی نے کہا کہ بڑھتا جائے گا، میں تھوڑی سی کوئی نئے فیکٹس آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ مثلا امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہے بہت مشہور، وہاں ڈاکٹر اسکاٹ نے ایک ریسرچ کی جو ابھی تک، کیونکہ وہ قوم جو ہے نا امریکہ، یہ یورپ کے لوگ، یہ جب کوئی ان کی پرابلم آتی ہے تو یہ ریسرچ کرتے ہیں کہ یار یہ آئی کیوں، اس کے بعد ہم میں کرنا کیا ہے، کیونکہ وہ جو ڈیمیج ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی اسٹڈی چلتی ہے، بڑی زبردست اسٹڈی کی انہوں نے، اور انہوں نے اس لاک ڈاؤن کے خلاف اور یہ جو آپ نے سارا کوئی سلسلہ کر دیا اس کے انہوں نے اسٹڈی کی باقاعدہ،
انہوں نے بتایا کہ پہلا کام جو انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ انہوں نے جو اینٹی باڈی ٹیسٹ جو بدقسمتی سے آپ کے ملک میں ابھی تک بین ہوئی ہے، امریکہ میں، جرمنی میں اور یہ انگلینڈ میں استعمال ہو رہی ہے، انہوں نے اینٹی باڈی ٹیسٹ کیا۔ اینٹی باڈی ٹیسٹ کوئی بہت مہنگا ٹیسٹ نہیں ہوتا، بہت آسان ٹیسٹ ہوتا ہے اور قوت مدافعت کو دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ نیو یارک میں کیا جہاں سب سے زیادہ ڈیتھ ہوئی تھی، جہاں اس وقت 7% مورٹیلٹی ریٹ ہے۔ جب انہوں نے کیا تو پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ تو ایسے تھے جن کو انفیکشن ہوئی تھی۔ اب انفیکشن وہ کس قسم کی ہوئی کہ بعض اوقات جو خاص طور پہ ینگ لوگ تھے زیادہ تر، اور ان میں ہلکی سی یا پتہ ہی نہیں چلا ہو گئی، چلی گئی، اور ان کے اندر ایک قوت مدافعت پیدا ہو گئی۔ دوسری طرح کے وہ لوگ تھے جنہیں مائلڈ سا نزلہ زکام اور اس طرح ہوا، ان میں بھی اینٹی باڈی ہو گئی۔ تو انہوں نے جو پرسنٹیج نکالی ہے نا وہ بڑی زبردست ہے۔ ان کی پرسنٹیج جو مورٹیلٹی کی یا فیٹیلٹی کی ہے دیٹ ہیز کم ٹو 0.1 to 0.2%۔ ابھی تو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ جناب ان کے 100 میں سے 7 بندے مر رہے ہیں، اس نے ثابت کیا کہ نہیں 100 میں سے 0.2 بندے مر رہے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے پھر اس پہ اسٹڈی کی، انہوں نے کہا کہ یار یہ جو بوڑھے، انہوں نے ایج وائز بھی اس کو کیا، تو کوئی مور دین 70 to 80% بوڑھے لوگ تھے، اور ان میں بھی 99% وہ لوگ تھے جو بالکل کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے۔ انہوں نے ایک بہت اچھی سجیشن دی، انہوں نے کہا کہ آپ پورے ملک کو لاک ڈاؤن کرنے کے بجائے اب ایک ثابت ہو گئی ہے کہ عموماً 50 60 70 یا جو بوڑھے لوگ ہیں 99% ان لوگوں کو ہو رہا ہے جن کو کوئی بیماری ہے۔ ایون یہ جو ڈاکٹر جاوید حیات صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ شہید ہیں، یہ بھی آلریڈی 2-3 بیماریوں میں مبتلا تھے۔ لیکن یہ چیزیں ہمیں بتانی چاہیے، تو جو خوف پیدا ہو رہا ہے نا لوگوں کے اندر، تو انہوں نے بھی ریسرچ کی، کہا کہ یہ جو بوڑھے لوگ ہیں ہمارے، ان کو آپ آئسولیٹ کر لیں، ان کے پاس ملنا جلنا لوگوں کا کم کریں، ان کا خیال رکھیں، اور آہستہ آہستہ لوگوں کو پھر اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ جب وہ لوگ باہر نکلتے ہیں نا دنیا میں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو ایک ہرڈ امیونٹی کا کنسیپٹ ہے۔ ہرڈ امیونٹی کیا ہوتی ہے کہ پورے معاشرے کی، کیونکہ ابھی اب جب لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں، بندوں کو گھروں میں بند کر دیں، اب دیکھیں نا سعودی عرب میں کیا ہوا۔ سعودی عرب میں یہ ہوا کہ بہت تعریفیں کر رہے تھے کہ جی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہے، ہم کہتے تھے دبئی میں بہت اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہے، بڑا بھی کم ہو گیا۔ آپ دیکھیں کل کی فگر آج 17,000 سے زیادہ سعودی عرب میں ہو چکا ہے۔ آج دبئی میں جو ہے وہ بھی کوئی 10-11 ہزار کے قریب پہنچ چکا ہے، جبکہ جس پہ ہمارے یہاں کو نہ لاک ڈاؤن کا اتنا اچھا کانسیپٹ تھا، نہ ہمارے ان کی طرح کے وسائل ہیں، نہ ہمارے پاس اتنی ٹیسٹنگ ہے، اس کے باوجود ان کی مورٹیلٹی ریٹ کم ہے۔ وہ اصل میں اس کے بہت طرف آتا ہوں جی۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر بنگئی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے جی آپ کوارنٹین میں چلے جائیں، جب کوارنٹین میں چلے جائیں تو وہاں جا کے پھر کیا عام لوگوں کو تو یہ تاثر بھی نہیں ہے کہ وہاں جا کے آئسولیشن کے اندر کیا وہ کریں گے؟ نارمل طریقے سے وہ رہیں گے، نارمل طریقے سے کھائیں پیئیں گے، صرف وہ باہر نہیں نکل سکتے، وہاں پہ ان کو کیا حفاظتی اقدامات اٹھانے ہیں یا کیا انہوں نے کرنا ہے؟ ہاں جی، دیکھیں کوارنٹین کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو لوگوں میں خوف تو ہے، اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، اور میرے خیال ڈاکٹر سیمی نے بھی شاید یہ بات کہی تھی کہ ان لوگوں کو ان سینٹرز میں لایا جائے، آپ کے کیمرے وہاں پہنچائے جائیں، وہ دکھائے جائیں سینٹرز کہ وہ کیا کیا جاتا ہے وہاں پہ، کیسے مریضوں کا دیکھ بھال کی جاتی ہے، اور ڈاکٹر کیسے علاج کرتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کا بھی انٹرویو لیا جائے جو ٹھیک ہو کے نکل آئے، تو ذرا خوف ختم ہو جائے گا اس بات پہ۔ اب بات رہی کوارنٹین میں کیا کیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ آپ نیمبو پانی پئیں، آج کا رمضان شریف کا مہینہ بھی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ رمضان شریف میں، اور یہ ٹیسٹڈ ہے سائنٹیفک ایویڈنس سے بھی، کہ جب آپ رمضان شریف میں روزے سے ہوتے ہیں آپ کی امیونٹی بڑھ رہی ہوتی ہے، تو آپ اس کو اور بھی بڑھائیں، آپ اس میں نیمبو پانی پئیں، آپ شملہ مرچ کھائیں، بروکلی ہے، ساگ کھائیں، یہ اس طرح جو ہے گارلک اور جنجر، اس میں بہت زیادہ اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، اس طرح سپینچ ہے، اب یہ سب چیزیں گھروں میں موجود ہیں، نبی ہوں تو کوئی زیادہ دور نہیں ہے، دکانوں سے آدمی لا سکتا ہے۔ اسی طرح یوگرٹ کھائیں، اس میں وٹامن اے اینڈ ڈی بہت زیادہ ہے، اے جو ہے وٹامن اور ڈی یہ دونوں بہت پاورفل اینٹی آکسیڈنٹس ہیں۔ بادام کھائیں، اس میں وٹامن ای ہے، وٹامن ای اگین بہت بہت پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اس طرح باقی نٹس ہیں، اس طرح مونگ پھلی ہے، ہیزل نٹس ہیں، اس طرح ہلدی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت پرانی نسخہ ہے جو ہمارے لوگ کھاتے ہیں، ہنڈیوں میں ڈالی جاتی ہے، اور اسی لیے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کی قوت مدافعت نسبتاً بہتر ہے یورپین سے، امریکن سے۔ مجھ سے پچھلی دفعہ اختلاف کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے،
میں ڈاکٹر بنگئی صاحب آتا ہوں. اب اس میں جمال ناصر صاحب جو ڈاکٹر بنگئی صاحب بات کر رہے ہیں وہی قوت مدافعت کی بات کر رہے ہیں, اس ڈائٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کیوں بہتر ہیں, لیکن ظاہر ہے لوگوں کی زندگیاں بھی بہت عزیز ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خوف کی فضا جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے, یقیناً بڑی ہوئی بھی ہے, لیکن احتیاط جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے, وہ عنصر جو ہے وہ خارج ہے. اب یہ اس کو کیسے آپ بیلنس آؤٹ کریں گے کہ ہم لوگوں کو زیادہ مریض ہونے سے بھی بچا سکیں, زیادہ اموات ہونے سے بھی بچا سکیں, اور سسٹم بھی جو ہے وہ چلے, ایک بیلنس تو ہو. دیکھیں سر نے میری بات کو کی اور میں سر کی بات کو ہی تائید کرتا ہوں. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اینٹی باڈی ٹیسٹ. میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ جیسے ملک میں 0.1 اور 0.2% آئی ہے مورٹیلٹی ریٹ. اگر یہ آپ ہمارے ملک میں آپ جو کہہ رہے ہیں ریٹ ڈیفینیٹلی چڑھے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نمبر آف پیشنٹ انکریز ہوں گے. لیکن میرا اسکول آف تھاٹ ہے یہ جو پچھلے دنوں ہمارے ڈاکٹر حضرات نے اتنا خوف پیدا کیا نا کہ ہاتھ باندھ کے, میں اس سے بالکل اختلاف کرتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ اسٹڈی کرنی چاہیے تھوڑی سی چیزوں کی. مثلا دنیا میں ایک اسٹڈی ہو رہی ہے, عطاء الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ یہ وائرس ثابت ہو گیا 3 طرح کے وائرس ہیں, ٹائپ 1, ٹائپ 2, ٹائپ 3, اور ہمارے ملک میں جو وائرس آیا ہے اور یہ جو گرم ممالک میں شاید آیا ہے ان میں یہ وائرس کوئی 9 جگہ سے میوٹیٹ کر گیا ہے. اور وائرس کی کوالٹی یہ ہے کہ اگر ذرا سا بھی میوٹیٹ کر جائے تو اس کی پوری شخصیتی یعنی اس کی جو کریکٹر تبدیل ہو جاتا ہے. نمبر 2 اسٹڈی ہوئی ہے, آپ نے پچھلے دنوں پڑھا ہوگا کہ ٹرمپ کے سامنے خود کھڑے ہو کے ولیم برائن جو کہ ان کی ہوم سیکیورٹی لینڈ کے, انہوں نے سارے میڈیکل کے ڈاکٹروں کو اکٹھا کیا. ابھی 2 دن پہلے پریس کانفرنس 3 دن پہلے ہوئی ہے, اور وہ کہ امریکہ ہے سر, وہاں کا پریزیڈنٹ کو عام پریزیڈنٹ نہیں ہے کہ ان کے سامنے ان کے جو بندے آ کے میڈیکل والے جھوٹ بول دیں گے. انہوں نے صاف کہا کہ ٹمپریچر از اینڈ ہیومیڈیٹی اینڈ سولر لائٹ از پلینگ اے ویری امپورٹنٹ رول ان ریڈیوسنگ. انہوں نے کہا جاؤ دھوپ میں جاؤ, گرمیوں میں جاؤ, آپ ثابت ہوتا ہے. آپ دیکھیں میری بات کو, اس کو تو بہت مذاق کا نشانہ بنایا گیا, انہوں نے کہا یہ کیا مذاق ہے, کچھ اور بات کلیئر بھی کر دی کہ میں نے وہ جو کہا تھا اس کو چھوڑ دیں. فگر پہ آئیں آپ. دنیا میں اس وقت آپ دیکھیں ورلڈ کے اندر جو ہے نا تقریباً اس وقت دنیا میں تقریباً 29,96,000 تقریباً اتنے کیس 30 لاکھ. آپ یہ غور کریں کہ جو صرف 12 ملک ہیں جس میں روس بھی شامل ہے, چائنا بھی ہے, ترکی بھی ہے, اور آپ کا برطانیہ بھی, اور پورا یورپ, ان میں جو 26-27 لاکھ کے قریب ان کے ہیں. باقی جو 185 ملک ہیں نا سر, ان کے اندر یہ 3-4 لاکھ ہیں. ان میں بھی آپ آ جائیں. اب یہ جو ہماری سارک کنٹریز ہیں, بڑی امپورٹنٹ ہے, اسٹڈی کریں اس میں جا کے. ہمارے پورے جس میں انڈیا, بنگلہ دیش, افغانستان ہے, آج تک 2.25 مہینے میں 3را مہینہ چڑھ چکا ہے, 45,000 پیشنٹ ہیں اور 1317 ڈیتھ ہوئی ہیں, جو کہ بہت کم ہے. اسی طرح آپ جائیں اس میں گلف کنٹریز میں, میں نے وہ اسٹڈی کی, ٹوٹل ان میں جس میں عمان بھی ہے, قطر بھی ہے, کویت بھی ہے, اور بڑے یہ لوگوں کے پاس جدید ترین چیزیں ہیں, ان کی 47,000 ٹوٹل کیس ہوئے ہیں 2-2.5 مہینوں میں, اور 350 ان کی ڈیتھ ہوئی ہیں. اسی طرح آپ افریقہ میں چلے جائیں, ثابت یہ ہوا کہ ایک اسٹڈی کیا انہوں نے, جان ہاپکن کے 2 اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے اسٹڈی کی ایون ان امریکہ کو انہوں نے ایک ناردرن زون میں ڈیوائڈ کیا, ایک ساؤدرن زون میں ڈیوائڈ کیا. جو ساؤدرن یعنی ساؤتھ والے تھے, شمال والے تھی جو ان کی اسٹیٹ تھیں, ٹیکساس, فلوریڈا اور ایروزینا, ان میں کم تھا, جبکہ اس کے مقابلے میں ناردرن امریکہ جس میں آپ کی واشنگٹن, نیو یارک اور کیلیفورنیا آئی ہے, یہ اسٹڈی ہے, ان میں بہت زیادہ تھا. تو پتہ چلا کہ وہاں بھی ٹمپریچر کا ایک بہت بڑا رول ہے. اس کی وجہ اس پر بات کریں گے, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا, اس میں وجاہت بنگئی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو بات ڈاکٹر جمال ناصر صاحب کر رہے ہیں, ہم اس سے واپس جائیں گے کہ کیا ہم لوگوں نے خوف جو ہے وہ زیادہ پیدا کیا ہے اور حقیقت جو ہے وہ مختلف ہے یا نہیں؟ ہمیں احتیاط کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. دیکھیں جی, خوف پھیلانے کے 2 جو ہیں سے نتیجے نکلے ہیں. ایک تو لوگوں میں اویئرنیس آ گئی کہ ایک بیماری ہے جو کہ بہت مشکل سے ٹھیک ہوتی ہے, بعض وقت جان لیوا ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ
خوف سے پھر اس کے نیگیٹو ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پازیٹیو بھی ہیں اور نیگیٹو بھی ہیں۔ اب آپ نے ایک ذکر کیا تھا کہ بوڑھے لوگوں کو اگر گھر میں رکھ دیا جائے اور جوان باہر پھرتے رہیں، اب ان جوانوں نے بھی تو گھر میں آنا ہی ہے واپس۔ بوڑھے لوگوں کو آپ بوڑھوں سے مقصد یہ ہے کہ اس وقت بوڑھوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہو گئی ہے، تو کچھ تھوڑی سی اسٹیٹسٹکس لی جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جوان اور بوڑھوں کا اگر تناسب دیکھا جائے دنیا میں، تو بوڑھوں کا تناسب اب زیادہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن پاکستان میں جوانوں کا تناسب جو ہے وہ زیادہ ہے بوڑھوں کی نسبت۔ تو دوسری بات یہ میں آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ امیونٹی جو ہے، اور یہ جو فیکٹرز ہیں جس کو ڈیموگرافیکل فیکٹرز کہتے ہیں، جو ذکر بھی کیا ان کا، یہ بالکل پارٹ پلے کرتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ بھی خوف نہ پیدا کیا جائے کہ لوگ جو ہیں علاج کروانے سے کتراتے جائیں اور پھیلاتے جائیں بیماری کو ساری سوسائٹی میں۔ سب سے ضروری چیز جو ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ اپنی حفاظت کریں۔ یہ ٹھیک ہے ہاتھ دھوئیں، ہم تو ویسے ہی 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت وضو کرتے ہوئے 5 دفعہ ہاتھ دھونے چاہیے، صابن سے منہ بھی دھوئیں اور چیزوں کو ہاتھ لگائیں تب بھی سینیٹائز کریں اپنے آپ کو، اپنے کپڑے جو ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، باہر جب نکلیں تو باہر سے واپس آتے ہوئے جوتے بدلائیں، یہ بالکل کرنا چاہیے خیال۔ کافی لوگ جو ہیں وہ رسک پہ ہیں، جیسے بوڑھے لوگ ہو گئے، جس طرح کہ وہ لوگ جو کہ اسٹیرائڈز لے رہے ہیں، وہ لوگ جو ڈائبٹیز پہ ہیں۔ اسٹیرائڈز آپ کو پتہ ہے وہ تو اینٹی امیون ڈرگ ہے، بعض لوگوں کی جوائنٹس کی بیماریاں ہوتی ہیں یا کینسر کے مریض ہوتے ہیں وہ اسٹیرائڈ لے رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ نے آئسولیٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ ان لوگوں کو لگ گئے تو ان کی بچنے کی کوئی امید نہیں رہے گی۔ اسی طرح ایک اسٹڈی ہو رہی تھی پریگننسی میں بھی، کہ پریگننسی بھی جو ہے وہ بھی کمیونٹی کافی ریڈیوس ہو جاتی ہے، تو ذرا خیال رکھنا چاہیے وہاں پہ بھی کہ ان کا بھی یہ ہونا چاہیے۔ بہت چھوٹے بچوں کا تو خیر 5-6 مہینے تک ان کی امیونٹی ہوتی ہے، ماں کی طرف سے ان کی مل رہی ہوتی ہے، لیکن میں جس کا ذکر کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے نیچرل امیونٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے اس لیے کہ یہاں پہ ڈیتھس بھی کم ہوئی ہیں، بیماری بھی زیادہ کم ہوئی ہیں، لیکن میں نے یورپ میں یہ چیز بہت زیادہ دیکھی ہے، دیکھ رہا ہوں، اور میرا تعلق چونکہ یورپ کے ساتھ ہے اس وقت بھی، وہاں کے علاج جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے ابھی بھی۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، اپنے امیون میکنزم کو بہت سٹرونگ کرنا ہے، اس میں آپ نے یہ جو بلیک سیڈ آئل جس کو کلونجی کہتے ہیں ضرور پئیں، بہت سٹرونگ اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور بہت اس کو سٹرونگ۔ کریں۔ میں ڈاکٹر صاحب آتا ہوں، اچھا اس میں جمال ناصر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب یہ ایک ڈیبیٹ ہے، دیکھیں ظاہر ہے ہمیں مشکلات ہیں، ہمیں اقتصادی طور پہ مشکلات ہیں، ہمیں آبادی کے اعتبار سے مشکلات ہیں، پھر ہم کنجسٹڈ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اپنی آبادی کے ہاتھوں، مطلب پنجاب اور سندھ کی اور خیبر پختونخوا کی کیفیت ہے، بلوچستان چلیں ذرا پھیلا ہوا ہے لیکن وہاں پہ بھی کیسز کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ پرپورشنیٹ اگر دیکھا جائے تو آپ کیا اس کے بارے میں کہیں گے؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات، ذرا ایکسپلین تھوڑا سا دوبارہ کی کیا کہنا پرپورشنیٹ میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ احتیاط کے حوالے سے آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وائرس کی ساخت حیت بدل جاتی ہے، اگر ہم اس چیز کو احتیاط کو بھی اس میں پس پش ڈال دیں تو پھر اور یہ طریقہ اڈاپٹ کر لیں تو پھر اس کا انجام کیا؟ نہیں دیکھیں، میں نے کہیں ابھی میری گفتگو پوری ہوئی تھی، آپ نے چھوڑ دی تھی، میں نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ لاک ڈاؤن مکمل ختم کریں، میں نے کہا اسٹڈی کریں، اسٹیٹسٹک دیکھیں، اور سمارٹ لاک ڈاؤن ایک لفظ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ انٹرسٹنگلی پاکستان کا سروے کریں، کسی نے اسٹڈی نہیں کیا ابھی تک یہ چیز جو میں بتانے جا رہا ہوں، کہ سارے صوبوں میں سب سے زیادہ اس وقت آپ کا جو آزاد کشمیر ہے وہاں 0 ہے سر، گلگت بلتستان میں بھی تھوڑا، صرف ایک صوبہ جو آپ کو تنگ کر رہا ہے وہ ہے KPK، اور اس کی بھی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ میرے پاس بھی PCR ہو رہا ہے کہ افغانستان کے، اور یہ خاص طور پہ لوگ ہیں ان میں زیادہ ہو رہا ہے، اور باقی اگر آپ سارے ملک کا ملائیں تو مورٹیلٹی ریٹ یعنی 100 میں سے 1.6% لوگ مر رہے ہیں۔ یہ جو 2%، 3% کی ہم باتیں کریں وہ غلط ہے۔ یہ ساری جگہوں پہ ہمیں اسٹیٹسٹک دیکھنے چاہیے۔ اچھا جب اسٹیٹسٹک ہم دیکھ لیتے ہیں اور پتہ چلتا ہے یار یہ خاص ایریا، پھر KPK میں بھی خاص ایریا کو لوکیٹ کریں گے، یار یہ کس جگہ سے زیادہ پیشنٹ آ رہے ہیں، اس کو لاک ڈاؤن ضرور کریں۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ احتیاطی نہ کریں، احتیاط ضرور کرنی ہے، چیزوں کو ہم نے فالو کرنا ہے، جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ دیکھیں حکومت اکیلی 20 کروڑ کو قید نہیں کر سکتی، اب ہمارے اپنے بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمارا ضمیر دیا ہے، ہمارا فرض ہے کہ جو چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں ہم اپنے گھروں پہ ایٹ لیسٹ ضرور کریں، احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں۔
اچھا ایک بڑی زبردست بات جو اس وقت سر نے شروع کی تھی اینٹی باڈی کی، دیکھیں نا اب ہو کیا رہا ہے، سب سے بڑا ذریعہ تو آپ کے اسپتال پھیلا رہے ہیں، وہ کیسے آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ مثلا ہسپتالوں میں یہ جتنے پیشنٹ جا رہے ہیں وہ پہلے ایمرجنسی میں پہنچتا ہے پیشنٹ، کرونا کا پیشنٹ، وہ جا کے کہتے ہیں جی وہاں فلاں جگہ جو ہے ایک آئسولیٹڈ ہم نے ایک وہ بنایا ہوا ہے ڈاکٹر کاؤنٹر، وہ وہاں پہنچتا ہے تو پھر وہ ڈاکٹر اس کو چیک کرتا ہے، چیک کرنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ یار یہ سسپیکٹڈ ہے، اس کو ہم رکھ لیتے ہیں۔ اب نقصان کیا ہو رہا ہے سسپیکٹڈ میں؟ سسپیکٹڈ کو رکھ کے پی سی آر کرنے بھیج دیتے ہیں اس کا، اور وہ پی سی آر کی رپورٹ عموماً 2 سے 3 دن میں آتی ہے، روز نہیں آتی۔ اب 2-3 دن کے بعد پتہ چلتا ہے اگر ہم نے جیسے اب آر جی ایچ میں 46 پیشنٹ ہیں، اس میں سے ہو سکتا ہے 6 کے پازیٹیو آ جائیں اور 40 کے جو ہیں نیگیٹو آ جائیں، آپ نے ان 6 کو اور 40 کو اکٹھے 2 دن رکھ دیا، ایک بہت بڑا ظلم کیا۔ وہ جو سر بات کر رہے تھے نا، اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ پیشنٹ آتا ہے اور سسپیکٹ آپ کر رہے ہیں، پہلے تو اس کا اینٹی باڈی ٹیسٹ کرا دیں۔ اینٹی باڈی میں یہ ایک ایسا اینٹی باڈی جو ہے نا حفاظتی قوت ہوتی ہے آپ کی، اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس کے اندر وہ اینٹی باڈی آ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ بندہ وائرس سے اب اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کو تو سیدھا اسی وقت، اور وہ ٹیسٹ بھی سر آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے اور سستا بھی ہے، کوئی بہت بڑی سائنس بھی نہیں ہے اس میں۔ پھر جن کی اگر ایک ایسے آئی جی ایم ہوتا ہے پازیٹیو آ جاتا ہے، اس کا ہم پی سی آر، پھر ہم اینٹی باڈیز کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ یہ آپ حکومت سے پوچھیں نا ہماری، یو شوڈ آسک فرام دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کہ کیوں نہیں آپ اجازت دے رہے۔ یقین کریں اتنی زبردست چیز ہے جو امریکہ میں استعمال، یہ میں نے جو آپ کو اسٹڈی بتائی ہے نیو یارک کی، انہوں نے اینٹی باڈی پہ کی ہے، پتہ چلا یار اس میں تو اگر مثلا ان کے 10,000 تھے مثال کے طور پہ، پتہ چلا وہ تو 30,000 کو پہلے انفیکشن ہو چکی ہے۔ میں ڈاکٹر بنگی صاحب سے پوچھوں، ڈاکٹر بنگی صاحب کیا آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ کیا چیز رکاوٹ ہے اینٹی باڈی ٹیسٹ کے حوالے سے؟ مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، میں نے اپنے ایک دوست پیتھولوجسٹ سے پتہ کیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے۔ اب مجھے سمجھ تو نہیں آئی کہ اس کا مطلب کیا کہنے کا کیا تھا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں یورپ میں میرا سے تعلق ہے، وہاں پہ یہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سواب ٹیسٹ بھی کرتے ہیں جس کا رزلٹ بہت دیر کے بعد آتا ہے، لیکن میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ وہ ٹیسٹ جو جلدی رزلٹ دے وہ جلدی جان بچائے گا، ورنہ آپ بڑے لوگوں کو انفیکٹ کیونکہ کر دیں گے۔ دیکھیں ڈاکٹر جمال ناصر صاحب کی اس بات میں بہت وزن ہے کہ اگر آپ 46 لوگ ہیں، 6 اس میں سے بیمار ہیں تو وہ تو باقی کو بھی کر دیں گے، تو وہ پتہ یہ چلے گا کہ آپ 6 کا علاج کرتے کرتے 46 پہ پہنچ گئے۔ ایسے ہی ہے جی ایسے ہی ہے بالکل، میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیں وہ چاہتا ہے جو جلدی ہو سکتا ہے اس میں آپ آئسولیٹ کر سکتے ہیں، یہ بندہ جو ہے یہ امیون ہے آلریڈی، اس کو ہو چکا ہے یا نہیں ہے، تو ان کو تو آپ علیحدہ کر دیں تو ٹھیک ہے، لیکن جو بیمار ہے جس میں آئی جی جی بڑھا ہوا ہے، آئی جی ایم بڑھا ہوا ہے، آپ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ اس میں کون سی چیز بڑی چاہیے، جماعت آپ زیادہ بتا سکتے ہیں اس کو، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو امیونوگلوبولن ٹیسٹ ہے یہ بہت سستا بھی ہے، بہت جلدی کیا جا سکتا ہے، بڑی جلدی رزلٹ نکل سکتے ہیں، اور آپ مکسنگ اتنی زیادہ نہیں کرتے، جبکہ مکسنگ بہت زیادہ کرنے سے آپ زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ خام خواہ ان لوگوں کو بھی اس بیچ میں متاثر کر دیں گے جن کو بیماری نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا اس میں اب جمال ناصر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پہلے آپ سے ذرا یہ پوچھ لیں پھر آگے میں نے اس واشنگٹن پوسٹ والی رپورٹ پہ بھی جانا ہے، یہ فرمائیں کہ اس وقت جو پاکستان میں سچویشن ہے اور آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ کتنی تشویشناک ہے، یہ کتنی خطرناک ہے، اور یہ آگے آپ کو منظرنامہ کیا دکھائی دے رہا ہے، اور ہمیں کیا اس حوالے سے ایز اے ڈاکٹر آپ کیا دیکھیں جی؟ پہلے تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ یہ خطرناک کا لفظ تو اپنی ڈکشنریوں سے آپ نکال دیں پاکستان میں اسی پہ تو 3-4 دن سے فائٹ کر رہا ہوں کہ خطرناک نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس دن آپ اینٹی باڈی ٹیسٹ کریں گے یہ ریٹ جو ابھی 1.6% میں نے بتایا ہے یہ 0.2% پہ چلا جائے گا، اس کی وجہ ہے بہت سارے لوگوں کو امیونٹی ہو چکی ہے۔ میں پھر اس پہ ہی آ رہا تھا کہ پھر اسٹڈی یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کا جو وائرس ہے وہ مختلف ہے، یہ کم خطرناک ہے، گرمی کا موسم آپ کو فیور کر رہا ہے، ہیومیڈیٹی آپ کو فیور کر رہی ہے، پلس 2 اسٹڈیاں اور ہو رہی ہیں اس وقت ورلڈ میں کہ جن جن ملکوں میں ٹی بی کا ٹیکہ BCG ویکسینیشن لگی ہے نا، وہاں آپ دیکھیں یہ اس کا ریٹ بہت کم ہے۔ ایون آپ جاپان نکال لیں، وہاں ٹی بی کا ٹیکہ لگتا ہے بچوں کو پیدا ہوئی تو حفاظتی ٹیکہ جسے کہتے ہیں، کوریا میں لگتا ہے، یہ جن جن ممالک میں حفاظتی ٹیکے لگ رہے ہیں پورا سارک کنٹریز میں لگتے ہیں، وہ اسٹڈی یہ ہو رہی ہے اس وقت کہ جو اینٹی باڈی ٹی بی کے خلاف پیدا ہوتی ہیں، جب یہ وائرس کورونا کسی باڈی میں داخل ہوتا ہے تو وائرس کے اوپر 2 چیزیں بنی ہوتی ہیں، ایک خاص اینٹی باڈی جو اس کی اسپیسیفک ہوتی ہے
مطلب جیسی وائرس آیا نا اس کی ایک اسپیسیفک اینٹی باڈی بننی شروع ہوتی ہے، وہ تھوڑا لیٹ بنتی ہے، لیکن آلریڈی ہماری باڈی میں بچپن میں حفاظتی ٹیکے لگنے سے ٹی بی کی اینٹی باڈی جو ہے اگرچہ وہ اس وائرس کے لیے نان اسپیسیفک ہوتی ہے، لیکن اس وائرس کے اوپر کچھ ایسے ایپی سینٹرز ہوتے ہیں کہ یہ اینٹی باڈی جو یہ اس کو اپنا ہی سمجھ رہی ہوتی ہے ٹی بی کا کوئی پارٹیکل، یہ اس پہ اٹیچ ہو جاتی ہے، جب یہ اٹیچ ہو جاتی ہے یہ وائرس کو کمزور کر دیتی ہے، اور جو وائرس جو باہر کے ملکوں میں تباہیاں پھیلا رہا ہے وہ ہمارے ملک میں ایک تو یہ کہ وائرس مختلف ہے، دوسرا یہ اینٹی باڈی جب ٹی بی کی اس سے اٹیچ ہوتی ہے جا کے اس کو زیادہ اس کا نقصان نہیں کرنے دیتی۔ ایک اسٹڈی اور بھی ہو رہی ہے سر، یہ جو آپ کلوروکوئین کو جس کو لوگ بہت کر رہے ہیں نا کہ جی کبھی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، پتہ یہ چلا جب یہ اینٹی باڈی یعنی کورونا کے خلاف جب اینٹی باڈی بنتی ہے نا تو کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جسے سائٹوکائنن کہتے ہیں، اور جو ہمارا سانس کی نالی ہے اس میں انٹرلیوکن 6 نمبر کا ایک آج کل یہ جو کلوروکوئین ہے ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ کلوروکوئین جو ہے نا اس کو روکتی ہے، کیونکہ اگر وہ روک لینا ہم انٹرلیوکن ٹی اس نے ساری تباہی پھیلانی ہے اس کیمیکل نے، اور وہ کلوروکوئین پہ تجربے وہ بھی اس وقت دنیا میں ہو رہے ہیں۔ اور یہ کلوروکوئین ایک بیماری ہوتی ہے سسٹیمک لیوپس ایریتھروپوئٹس، جو مطلب جس میں کوئی دوائی ہماری میڈیکل کی کام نہیں کر رہی ہوتی، وہاں بھی اس کو ٹرائل کیا گیا ہے اور بڑی سکسیزفلی اسی بات لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو حالات اور خراب نہیں خراب ہوں گے، اور اسی وجہ سے سر نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ دیکھیں جب آپ کا وائرس ہی کم خطرناک ہے، جب آپ کا ٹمپریچر آپ کو فیور کر رہا ہے، آپ کی امیونٹی جیسے سر نے بار بار کہا، آپ دیکھیں ہمارے ملک میں باہر کا بندہ آتا ہے نا وہ بہترین منرل واٹر اسے پلا دیں آپ، اس کا پیٹ لازمی دوسرے دن خراب ہو جاتا ہے، اور ہمارے ملک کے لوگ جس ملک میں دیکھیں نا 80% کو صحیح پانی نہیں مل رہا ہوتا، گندی خوراک مل رہی ہوتی ہے، گندی چیزیں مل، آپ تو اتنی امیونٹی پیدا ہو چکی ہے ہمارے لوگوں کے اندر، وہی تو ہمیں بچا رہی ہے اس وقت۔ جی ڈاکٹر بنگئی صاحب آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو کلوروکوئین کی انہوں نے بات کی، پھر امیونٹی کی بات کی، از اٹ ہیلپ فل، آپ بھی سمجھتے ہیں؟ جی میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی، اگر آپ دیکھیں ٹوپوگرافیکلی افریقہ کو دیکھ لیں، وہاں پہ کتنے کیسز ہیں اس کے کورونا وائرس کے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ بہت کم ہیں۔ وہ جتنے بھی افیکٹڈ کنٹریز ہیں نا جہاں پہ ملیریا اینڈیمک ہوتا ہے یا ایپیڈیمک ہوتا ہے وہاں پہ کم ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی ایک وجہ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلوروکوئین، ہم تو خیر جب میں ینگ ڈاکٹر تھا اس وقت تو ہم اس کو دیتے تھے 4 گولیاں اکٹھی، پھر 6 گھنٹے بعد 2 گولیاں، پھر دوسرے دن 2 گولیاں صبح شام 3 دن کے لیے، اور ملیریا غائب۔ لیکن بات یہ تھی کہ یہ کثر کرتی کیسے ہیں یہ دوائیاں۔ میں آپ کو ایک اور دوائی کی طرف بھی لے چلتا ہوں، شاید جمال ناصر صاحب اس پہ بھی ذرا توجہ دیں، اور وہ ہے ایزیتھرومائسین۔ اب ایزیتھرومائسین ایک واحد اینٹی بایوٹک ہے، یہ اس کی اپنی پوری فیملی ہے، تو جس میں تھروسین ہے، کلیتھرومائسین ہے، ایزیتھرومائسین ہے۔ یہ نہ صرف اینٹی بایوٹکس ہیں بلکہ بڑے پاورفل اینٹی انفلیمیٹری بھی ہیں، دا اونلی اینٹی بایوٹکس ان دا ورلڈ which is اینٹی انفلیمیٹری آلسو۔ یہ بھی ٹرائی ہو چکی ہے انگلینڈ میں، اور یہ تو میں نے خود اپنے آنکھوں سے بھی خود اپنے اس کا تجربہ بھی مجھے ہے کہ اس نے بھی بڑا افیکٹولی رول ادا کیا ان لوگوں میں جو بیمار تھے۔ لیکن یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں کلوروکوئین کی، یہ بڑی سیف ڈرگ ہے، پتہ نہیں کیوں لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت خطرناک قسم کی کوئی دوائی ہے۔ ہم تو اس کو دیتے رہے ہیں، بڑے عرصے تک دیتے رہے ہیں پاکستان میں، اور اب جا کے کچھ نئی دوائیاں آ گئی ہیں، لیکن میں اتفاق کرتا ہوں اس سے کہ کلوروکوئین ٹرائی ضرور کرنی چاہیے۔ آفٹر آل کچھ جاتا نہیں ہے، ٹرائی کریں بیماروں میں، جان بچانے کے لیے کچھ بھی کریں۔ میں تو کہتا ہوں دم دارو وہ بھی کریں۔ میں وجاہت بنگئی صاحب آتا ہوں، اس کا مطلب جمال ناصر صاحب کیا خوف ہم نے زیادہ پیدا کر دیا؟ جی دیکھیں نا ابھی یہی بات پھر وہیں آ جاتی ہے، خوف بڑی خطرناک چیز ہے، امیونٹی کو تباہ کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ فریش ہیں، بہتر ہیں، آپ مطلب ایک کسی ایگو کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا ایک مشن ہے، آپ وہ بڑا زبردست کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی جگہ جب آپ کے اندر خوف آ جاتا ہے نا، ایک تو آپ فیصلے غلط کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی امیونٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس وقت ہمیں قوم کی امیونٹی بڑھانی ہے، اور امیونٹی جس دن بڑھے گی، خوف تو تباہ کر دیتا ہے امیونٹی، اس سے نکالنا ہے۔ دیکھیں نا سانپ کاٹتا ہے، بندہ 99% سنا ہے سانپ زہریلے نہیں ہوتے، لیکن بندہ ویسے ہی مر جاتا ہے یار کہ یہ سانپ کاٹ لیا ہے، بے شک وہ سانپ زہریلا تھا یا نہیں تھا۔ تو ہمارے اندر آپ نے وہ ماحول پیدا کر دیا ہے کہ یار یہ تو دیکھیں ہم نے اپنے اب ایک اور طرف آ جائیں، جو امریکہ میں ریسرچ ہوئی ہے اور جس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ فالج کا حملہ ہے وہ اس بیماری کی ایک آف شوٹ کے طور پہ لیا جا رہا ہے کہ وہ دماغ کو وائرس چڑھ جاتا ہے، کلسٹرز بن جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ بہت سے کیسز ہوئے ہیں جس میں آپ ہاتھوں سے پیروں سے آپ ایک پرماننٹ مفلوج پن لے کر جو ہے وہ نکلیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اس میں یہ ہوا ہے کہ وائرس دماغ میں نہیں بیسیکلی چڑھتا،
وہ وائرس تو لوکلی زیادہ تر جو ہے لنگس کے اور اس میں ریسپیریٹری سسٹم میں رہتا ہے. یہ ذرا ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے, کیونکہ دیکھیں پی سی آر جب ہم لیتے ہیں سیمپل تو ہم اس کا یا تو تھروٹ سے لیتے ہیں یا نوز سے لیتے ہیں, کبھی بلڈ سے نہیں لیتے. اس سے ثابت ہوا کہ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے یہ ایک اسٹڈی کی ہے کہ یہ جو بیماری ہے اس کے ساتھ ایک نئی بیماری ہے کہ ان کے خون جو ہے نا وہ تھک ہوتے جا رہے ہیں. ایک تو زیادہ تر جو ہے بوڑھے لوگوں میں, ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے تھے 50 سال والوں میں بھی ہوا ہوگا, لیکن انہوں نے اسٹڈی کی ہے کہ خون جو ہے نا وہ ان کا جمنے کی کیپیسٹی, جی میں وہی آ رہا ہوں, نہیں ہے بالکل, میں تو سیکنڈ کر رہا ہوں آپ کی بات کو. انہوں نے کہا ہے کہ یہ خون جمنے کی کیپیسٹی بڑھا دیتا ہے, اس لیے وہ آج کل ان کو وہ دوائیاں بھی دے رہے ہیں جن سے خون پتلا ہوتا ہے. جیسے ہمارا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے اس میں خون جمتا ہے, بندے کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. جب پیشنٹ گھر آ جاتا ہے تو اس کو ہم خون پتلا کرنے کی دوائیاں بڑے عرصے تک دیتے رہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, اس پہ وہ ٹرائل چل رہے ہیں, ہو رہا ہے, یہ بات صحیح ہے. لیکن یہ ان میں ہی ہو رہا ہے جن میں کرونا اور یا کوئی ان کو آلریڈی کوئی بیماری تھی. یہ ذہن میں رکھے کہ 99% وہ لوگ تھے مرنے والے جن کو آلریڈی کوئی بیماری تھی, ان میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, یہ خون بہت زیادہ ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر وجاہت بنگئی صاحب, میرے پاس اب بہت تھوڑا وقت ہے, 1 منٹ آپ کا اور 1 منٹ ڈاکٹر جمال ناصر صاحب کا. یہ فرمائیے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ کوارنٹین کے اندر جب آدمی چلا جاتا ہے, ہسپتال میں آئسولیشن میں رکھ دیا جاتا ہے, کیا اس کے ساتھ رویہ جو ہے وہ نارمل بیہیویئر ہوتا ہے, یا وہاں پہ کیا آپ بیسیکلی ڈائٹ چینج ہے, میڈیکیشن ہے, کیا ہے؟ دیکھیں جی, میں تو چونکہ اپنے تجربے سے ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ مریض بھی خوف زدہ, ڈاکٹر بھی خوف زدہ, تو وہ تو ماحول ہی خوف زدہ بن گیا نا آپ کے لیے. لیکن اس ماحول کو ایڈریس کیسے کیا جائے, بہت ہائیلی ٹرینڈ ایکسپرٹس چاہیے. اور میں یہ بات تھوڑی سی بتا دوں کہ یہ جو برین کی بات ہو رہی ہے, تو یہ تو کسی وائرس سے بھی برین یا برین کی جھیلوں پہ اثر ہو سکتا ہے. جس طرح اس میں تھا, ممپس میں ہوتا ہے, میزلز میں ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں جو میں جو چیزیں بتائی ہیں آپ کو, جو اینٹی آکسیڈنٹس ہیں, یہ بلڈ کو تھن بھی کرتی ہیں. گریپ فروٹ دیکھ لیں آپ, اس میں اورنجز, یہ نہ صرف کہ اینٹی امیون ڈرگ یہ ہیں, ساری یہ امیون بوسٹنگ ڈرگز ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ کم بھی کرتی ہیں, تھن بھی کرتی ہیں بلڈ کو. تو بلڈ تھننگ تو ضروری ہے کہ وہ خیال رکھا جائے. لیکن بعض مریض ایسے ہیں جن کو آپ وارفرین پہ ہوتے ہیں, تو ان پہ آپ گریپ فروٹ اور ایسی چیزیں نہیں دیتے. لیکن جی ڈاکٹر صاحب, اس میں جمال ناصر صاحب آپ کیا پھر سجیسٹ کریں گے؟ مطلب یہ آپ ہم نے دونوں پہلوؤں پر بات کی ہے. میں تو ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں آج کل کہ خدا را خوف مت پھیلائیں. لاک ڈاؤن کی باتیں وہ کر رہے ہیں جن کے ماشاءاللہ وسائل کھانے پینے کے بہت زبردست ہیں, ان سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, وہ اپنے ان کے بزنس چھپ چھپا کے سارے چل رہے ہیں, میں نام نہیں لے رہا, اور ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں. خدا را آپ ان 7 کروڑ لوگوں کا سوچیں جن کو ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ لاک ڈاؤن اٹھا لیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے؟ سر میں وہ 7 کروڑ کو ایک وقت کا کھانا, آپ کا پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں, حکومت کہہ رہی ہے ہم 1 کروڑ پتہ نہیں کتنے لاکھ تک پہنچ سکے ہیں, وہ 5.5 کروڑ. آپ یا تو وعدہ لیں, جو لاک ڈاؤن کرنے کے آئے نا, ان سے کہیں یار آپ 100 خاندان تو لیں, 20 تو لے لیں, قسم کھا کے جائیں کہ آپ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے نا 10 15 20 جو ہے نا ایک عہد کر لے کہ ہم ان خاندان کو سنبھالیں گے, پھر تو بڑا مزہ آئے گا لاک ڈاؤن کا بھی. سر کرنے کی خودکشیوں کا ریٹ بڑھ رہا ہے, طلاقیں بڑھ رہی ہیں, میاں بیوی کے جھگڑے بڑھ رہے ہیں گھروں میں. آپ کو پتہ ہے چین ووہان میں کیا ہوا, سب سے زیادہ رش کس جگہ پہ تھا؟ طلاق والی جگہوں پہ. یہ آپ سوشل اسپیکٹ بھی دیکھیں جس ملک کا, مطلب جب میں بار بار الحمدللہ فیکٹ سے بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ایسی پرابلم نہیں ہے. ابھی سن لیں آپ, اس وقت آپ کے RGH میں وینٹیلیٹر پہ 6 مریض ہیں, ہولی فیملی میں 1 مریض ہے, RIU میں تقریباً 4 مریض ہیں, اور PIMS میں کوئی 6 مریض ہیں. ٹوٹل جو آئسولیشن ہوا ہے RGH میں جو ہے وہ 46 ہیں, ہولی فیملی میں 6 ہیں, PIMS میں آپ کے میرا خیال ہے 4 یا 6 ہیں. سارا آپ نے صرف 100 بندوں کے لیے پورے, آپ ان کا تو سوچیں, ان مریضوں کا جو OPD بند کر دی ہیں ساری سوچیں. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر وجاہت بنگئی صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر جمال ناصر صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.